بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا اما بعد اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین کرام، رب العزت والجلال کا کرم اور اس کا فضل ہے کہ خالق کائنات نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، اور ہر ایک ایمان والے کی دعا ہے اور تمنا ہے اسی ایمان کی حالت میں اللہ دنیا میں زندہ رکھے اور اسی ایمان کی حالت میں دنیا سے اٹھائے۔ کیا ہوا؟ امام الاولین والآخرین سید المرسلین سرکار دو عالم فخر کائنات محمد عربی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، رحمت بن کر کے تشریف لائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اس وقت بھی لوگوں نے دیکھی اور لوگوں کو نظر آئی، اور آج بھی امام الاولین والآخرین کی رحمت کا صدقہ ہے کہ آج دنیا میں ہم زندہ ہیں، ورنہ ہمارا وجود نہ ہوتا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ کسی نے اپنے انداز میں کہا، خدا کی رحمتوں کا آج اس قدر وفور ہے، خدا کی رحمتوں کا آج اس قدر وفور ہے، جدھر نظر اٹھائیے سرور ہی سرور ہے۔ عرب کی سرزمین کا ذرہ ذرہ کوہ طور ہے، اور فدائے شرق و غرب پر محیط ابر نور ہے، نور والا آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن معاملہ یہیں پر ہوتا تو بات کہی جاتی، لیکن امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس تعلیمات کو لے کر کے آئے تھے، اصل مقصد ہے اس تعلیمات پر عمل کرنا۔ اگر اس تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو ہمارا مقصد بیکار ہے۔ اس دنیا میں ہم جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ پھر ایسا ہی لگتا ہے، یہ کھیل اور کود اور تماشا ہے، اور صرف ایک دعویٰ ہے کہ ہم سرکار کے غلام ہیں، اس کے علاوہ سچائی کچھ نہیں ہے۔ اور جب انسان کو پرکھا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے، میاں آپ کے پاس صرف نام ہے، ہمیں کام والوں سے کام ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کے سامنے کلمات پڑھے گئے، بڑے نورانی کلمات ہیں۔ آپ نے عجیب بات ارشاد فرمائی، املک علیک لسانک، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ بات باپ کہتا ہے، ماں کہتی ہے، استاد کہتا ہے، بڑا بھائی کہتا ہے، اور جس کا رعب اور دبدبا ہو وہ کہتا ہے، میاں اپنی زبان کو قابو میں رکھا کرو ورنہ کسی نے سود دیے جاؤ گے۔ لیکن سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے پوچھا، عقبہ ابن عامر نے، یہ بتائیے نجات کیسے حاصل کریں ہم؟ امام الاولین والآخرین نے یہی نصیحت کی، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ ہمارا معاملہ اس کے برعکس ہے۔ قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے کہ اگر زبان کو قابو میں نہیں رکھا گیا، یوں سمجھ لیجیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، آپ کے آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں چاروں طرف فرشتے ہیں، اور وہ آپ کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، اور آپ کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں ان کو لکھ لیا کرتے ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک فرشتہ بالکل متعین اور مستعد بیٹھا ہوا ہے، جیسے ہی ہم نے اپنی زبان سے کوئی جملہ نکالا اور فرشتے نے اس کو نوٹ کر لیا اور لکھ لیا، اور کسی نے اپنے انداز میں کہا، ایک ایک لفظ تمہارا تمہیں معلوم نہیں، ایک ایک لفظ تمہارا تمہیں معلوم نہیں، وقت کے کھردرے کاغذ پر رقم ہوتا ہے، اور وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا، وقت ہر ظلم تمہارا تمہیں لوٹا دے گا۔ وقت کے پاس کہاں رحم و کرم ہوتا ہے، وقت سے پنگا نہیں لیا جاتا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے، املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ اچھا، زبان سے کیا کیا کہیں یہ بتا دیجئے۔ کہیں گے وہ بات کہو جو سرکار دو عالم فخر کائنات محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی ہے۔ اچھا، صحابہ کرام نے بھی یہی باتیں کہی ہوں گی؟ اللہ اکبر۔ زیاد ابن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمرو بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایک صحابی ہیں،
زیاد ابن سکن بھی ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمرو ابن ثابت بھی ایک صحابی ہیں۔ عمرو ابن ثابت کے بارے میں آتا ہے یہ شروع میں اسلام سے بڑے منحرف تھے، ایمان میں داخل نہیں ہوئے تھے اور اسلام کے بہت سخت دشمن تھے، اور غزوہ احد کا موقع، لوگ لڑ رہے ہیں اسلام کی فتح کے لیے، جو ایمان والے پریشان کیے جا رہے تھے، 13 برس سے پریشان کیے گئے، سمیہ کی ٹانگیں چیر دی گئیں، حضرت بلال کو اتنا تڑپایا گیا کہ اللہ اکبر، لیکن ان کی زبان سے صرف ایک جملہ نکلتا تھا، احد احد۔ کہنے گے اس بات کو آپ اپنی زبان سے نکال دیجئے اور یہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہیں۔ کہیں گے بس یہی تو نہیں ہو سکتا ہے۔ کتنے لوگوں کو پریشان اور ستایا گیا اور کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئیں، اور عمرو بن ثابت اس موقع پر، غزوہ احد کا موقع ہے، لوگ لڑ رہے ہیں، اسلام کی فتح کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اور اچانک یہ دیکھتے ہیں صحابہ کرام کہ ایک شخص وہاں پر گرا ہوا ہے، زخمی ہے، اور اس کے پر جسم پر ہزاروں زخم، اور آخری وقت ہے جب قریب جا کر کے دیکھا کہ یہ تو عمرو بن ثابت ہیں، اور یہ اسیرین کے لقب سے بڑے مشہور تھے۔ کہیں گے یہ بتائیے ماجرا کیا ہوا؟ آپ تو ایمان میں داخل نہیں تھے، آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں کیسے داخل ہو گئے؟ آخری وقت میں انسان جو بات کہتا ہے پوری دنیا کہتی ہے میاں سچ کہا ہے۔ مر رہا تھا، آخری وقت میں اس نے جملے کہے، اور ان سے پوچھئے صحابہ کرام سے۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ ایسا شخص کون سا ہے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں پہلی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ ایسا شخص کون سا ہے جس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی وہ جنتی، ایک بھی نماز نہیں پڑھی پھر بھی وہ جنتی۔ پھر خود بتایا کرتے تھے وہ عمرو بن ثابت ہیں، اور پھر یہ واقعہ بتایا کرتے تھے غزوہ احد کے موقع پر یہ حادثہ ہوا، اور جب ان کو جا کر کے دیکھا کہ وہ عمرو بن ثابت ہیں اور اسلام کے بہت کٹر دشمن، پوچھا معاملہ کیا ہوا؟ آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صف میں کیسے داخل ہو گئے؟ اور انہوں نے ایک تقریر کی ایسے موقع پر، بل رغبۃ فی الاسلام، اسلام کی رغبت ہمیں یہاں پر کھینچ لائی۔ فآمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا۔ فاسلمت، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور واخذت سیفی، میں نے اپنی تلوار لے لی۔ وقاتلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المشرکین، اور میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فوج میں داخل ہو گیا، اور میں نے مشرکین سے اور کفار مکہ سے قتال کیا، اور آج جو تم ہمیں دیکھ رہے ہو میری حالت یہ ہے۔ اور پھر خود فرمانے لگے، حضرت ابو ہریرہ یہ بات کہی اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا معاملہ تھا؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا صرف یہ تھا کہ ان کے دل میں محبت تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آج ہمارے سامنے کوئی جب بات کہتا ہے تو ہم یہ کہتے ہیں موڈ بہت خراب ہے، موڈ بہت خراب ہے، وہ خاموش رہو، ابھی جو ہے کچھ سے کچھ ہو جائے گا۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کر رہے ہیں، اور عقبہ ابن عامر نے جب سوال کیا یہ بتائیے نجات کس چیز میں ہے، امام الاولین والآخرین یہی نصیحت کرے، املک علیک لسانک، زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، دوسرا جملہ یہ بھی اسی نصیحت میں سے دوسرا جملہ ہے، ایک تو اپنی زبان کو قابو میں رکھنا ہے، اور دوسرا جملہ ولیسعک بیتک، یہ ہم ایمان والے تو قطع نہیں کرتے، ہوتا ہی نہیں ہے، اچھا ہو بھی نہیں سکتا۔ وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ کیا مطلب؟ کہیں گے آپ کا گھر آپ کو کشادگی دے دے، کیا مطلب؟ آپ کو گھر میں اچھا لگنے لگے، بہت بڑی نعمت ہے۔ پوچھئے نوجوانوں سے، یہ بتائیے آج جب کام سے آتے ہیں تو پہلے گھر میں کیوں نہیں آتے؟ پہلے دوستوں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ اور پہلے وہاں کھمبے کے پاس کھڑے ہیں، اور چائے کی دکان پہ کھڑے ہیں، اور ہوٹل میں کھڑے ہیں، اور پان کی دکان میں کھڑے ہیں، اور گپے چل رہے ہیں، اور اماں سوچ رہی بھیا ابھی آیا نہیں، پتہ نہیں دیر کیوں ہو گئی، آج اتنی زیادہ دیر ہو گئی، اور بچے کو ہوش ہی نہیں ہے، کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ اچھا اماں یہ بات کہیں تو ہم شاید نہ مانیں، لیکن امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کہیں، کون ہے جو ایمان والا جو کہہ دے ہمیں اس سے واسطہ نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کسی کے اندر جگرا ہے، کسی کے منہ میں دانت اور پیٹ میں آج یہ کہہ دے اماں جائیے، یہ بہت پرانی باتیں ہیں، جتنی پرانی بات ہے لیکن یہ سرکار کی بات ہے، امام الاولین والآخرین کی بات ہے، اور مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، مجھے یقین ہے مانو گے تم اصول کی بات، یہ میری نہیں ہے، یہ ہے رسول کی بات۔ آپ فرمانے لگے املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر تمہیں کشادگی دے دے، گھر میں اچھا لگنے لگے، بہت بڑی نعمت ہے۔ وابکی علی خطیئتک، تیسری بات عقبہ ابن عامر سے امام الاولین والآخرین نے یہ کہی، وابکی علی خطیئتک، گناہوں پر رویا کرو۔ ہم سے کتنے گناہ ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا،
अच्छा, कहने लगे मुल्ला जी से गुनाह थोड़ी ना होती, तो मुल्ला जी हैं, टोपी लगाए हैं, हाफिज हैं, कारी हैं। हर एक इंसान अपने दिल के बारे में जानता है हम कितने बड़े गुनहगार हैं। ये तो सिर्फ अल्लाह का करम है और अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल है जो सत्तारुल अयूब है, जिसने हमारे गुनाहों को छुपा करके रखा है। अगर हमारे गुनाह आया हो जाए और ज़ाहिर हो जाए, मुँह लगाने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। शौहर बीवी को मुँह लगाने के लिए तैयार नहीं होगा। माँ अपने बच्चे को मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं होगी, जिसको उसने अपनी सीने से लगा करके और अपनी छाती का दूध पिलाया था। आज यही बच्चा कितनी बच्चियों की इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। माँ को पता चल जाए, माँ मुंह लगाएगी। हम जानते नहीं हैं। मैं भी एक औरत हूँ, माँ तो यही कहेगी तुम्हारे घर में जो तुम्हारी बहनें हैं ये भी एक बच्चियाँ हैं, ये भी एक औरत है और तुम्हें शर्म नहीं आई। पूरी दुनिया में तकरीरें चल रही हैं, लेक्चरर चल रहे हैं, किसी तरीके पर नौजवानों के अंदर दीन आ जाए। बड़े बड़े डॉक्टरों की तकरीरें हो रही हैं और फ़िलासफ़रों की तकरीरें हो रही हैं और साइंटिस्ट की तकरीरें हो रही हैं। किसी तरीके पर इनके दिल में समझ आ जाए और ये लोगों के अंदर इतनी समझ आ जाए कि लोगों की इज़्ज़त करने लगे। मियाँ इनकी क्या औकात, ये हमें क्या समझाएंगे। हमें तो पहले से हमें सिखा दिया है, हम सब के आका, हम सब के मुरब्बी, फ़ख्र कायनात मोहम्मद अरबी सरकार दो आलम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनका ज़िक्र आए दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका ज़िक्र आए दुनिया सरापा गोश हो जाए, जब उनका नाम आए मरहबा सल्ले अला कहिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अव्वलिन वल आखिरीन ने बहुत पहले बता दिया। मामला ये है, हमने आज तक सीखा नहीं, हमें शौक़ नहीं पैदा हुआ कि इमामुल अव्वलिन वल आखिरीन ये बात भी बता सकते हैं। मियाँ आज से बड़ा अक्लमंद इस दुनिया में न कोई पैदा हुआ है, न हो सकता है। और मियाँ इमामुल अव्वलिन वल आखिरीन तो वो बात कहते हैं जो खल्लाक़ आलम ने बात कही है, और हम तक के वो बात पहुँचाई जाती है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हमको पैदा किया है, और वो जानता है हमारे लिए कौन सी बात और कौन सा काम दुरुस्त है। ये करने से हमारा जिस्म सही सालिम रहेगा या नहीं रहेगा। हमारा जिस्म हर एक इंसान जानता है एक न एक बीमारियाँ लगी रहती हैं। पूछिए, बूढ़ों से पूछिए, दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए हैं और 60 साल की उम्र हो गई है, आप चंगे हैं, अब खुश तो होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तुम अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। बस थोड़ा सा सर में कभी कभी दर्द हो जाता है, वो पैर में थोड़ी सी दर्द है, बाकी अल्लाह का करम है। ये क्या है? ये बुढ़ापा है, और जब बुढ़ापा आता है तो क्या होता है हर एक इंसान जानता है। जवानी में हमें होश नहीं है। जवानी ने पहले, बचपन में तुझे पहले बरसों खिलाया, जवानी ने तुझको मजनू बनाया, बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर दे कि बिल्कुल सफाया। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जो इबरत की जा है तमाशा नहीं है। और मिले खाक में अहले शाह कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। कौन आया है और कौन बचा है? जो भी आया है वो चला गया है। आज पूछिए जाकर के कब्रिस्तान में आवाज़ दीजिए, मियाँ साहब आपके कपड़े बड़े खूबसूरत हुआ करते थे, आज आप कैसे हैं? आवाज़ आएगी मत पूछो आज हमारा क्या हाल है। आज हमने कपड़े बड़े अच्छे पहन लिए हैं। पूछिए इमामुल अव्वलिन वल आखिरीन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। फ़ारूक आज़म कहने लगे ईमान लाने के बाद सबसे पहला अमल क्या है? कहेंगे नमाज़ पढ़ना है, रोज़ा रखना है, बाप की खिदमत करना है, माँ का अदब करना है। फ़ारूक आज़म कहने लगे ईमान लाने के बाद सबसे पहला अमल है अपना सतर छुपाना। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। इमामुल अव्वलिन वल आखिरीन जब कपड़े पहना करते थे ये दुआ पढ़ते थे, अल्लाह तमाम तारीफ़ें आपकी हैं, आपने हमको जिस्म दिया और ख़ूबसूरत जिस्म दिया, और आपने जो हमें सतर दिया उसको छुपाने के लिए आपने आला से आला कपड़े अता फरमाए। ये नेमत है अल्लाह तबारक व तआला की, और अल्लाह चाहता तो हमारे जिस्म पर कपड़े भी ना होते। ये अल्लाह का फ़ज़्ल है, ये अल्लाह का इनाम है कि अल्लाह ने हमें अच्छे से अच्छे कपड़ा दिया। और मियाँ जब कपड़े पहने तो अल्लाह को भूल जाएं। कहेंगे भूल जाएंगे तो होता क्या होगा? कहीं घर से निकले और जैसे ही निकले अचानक से साइकिल वाला आया और हल्की सी खरोच लग गई, और मेरा घर बड़ा आलीशान है, 2 तमाचे रसीद कर दिए। भाई देख के शर्म नहीं आती? चलाने की तमीज़ नहीं है? कहेंगे मियाँ इसमें उसकी गलती नहीं है, जुर्म हमारा है, कसूर हमारा है। इतना उम्दा कपड़ा अल्लाह ने हमें इनायत फरमाया था, हमने अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा नहीं किया। फ़ारूक आज़म यही कहने लगे जब नया कपड़ा पहनिए तो ये कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं। कसानी मा उवारी, जिसने हमें कपड़ा पहनाया और हमारा सतर छुपा दिया। और मियाँ सतर तो छुप जाता है, कहाँ से कहाँ तक सतर होता है? कहेंगे नाभ से लेकर के, तोंदी से लेकर के घुटने के नीचे तक ये सतर होता है। ये छुपाना फ़र्ज है,
اور اس کے علاوہ چھپانا اچھی بات ہے۔ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہو اور اس جسم کا ایک حصہ دکھ جائے ایک رکن کے برابر، نماز نہیں ہوگی، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اور ہم لوگ جب کپڑے پہنتے ہیں سطر دکھتا نہیں دکھتا ہے؟ کہیں گے جو انسان نماز پڑھتا ہے اور جو پیچھے کھڑا ہوتا ہے اس سے پوچھئے، ہمارے بڑے بھائی جان جو آگے کھڑے تھے اور جب انہی نے سجدہ کیا تو پیچھے کا حصہ دکھا تھا نا، اب کیا ہوا؟ کہیں گے کتنی دیر تک دکھا؟ کہیں گے جب تک سجدہ کرتے رہے تب تک دکھا۔ کہیں گے اب کیا ہوگا؟ کہیں گے نماز خراب ہو گئی، اب کیا کریں؟ کہیں گے پھر سے پڑھیے نماز۔ کہیں گے پھر سے پڑھیں گے پھر دکھے گا۔ کہیں گے لباس تھوڑا سا بدل لو۔ کہیں گے یہ نہیں کہا جا رہا ہے آپ لوور پہننا چھوڑ دو، یہ نہیں کہا جا رہا پینٹ پہننا چھوڑ دو، ایسا کپڑا پہنو جس کو دیکھ کر کے خوشی ہو کہ الحمدللہ ہمارا جسم اچھا لگ رہا ہے۔ ہر ایک انسان یہ چاہتا ہے ہمارا چہرہ بڑا خوبصورت ہو۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے چہرہ جب دھویا کرو، ہر ایک انسان آئینہ دیکھتا ہے اور کسی کی ناک پھیلی ہے، کسی کی ناک چپٹی ہے، اور کسی کی آنکھ عجیب ہے، اور کسی کے دانت عجیب گھنونے ہیں، ٹیڑھے میڑے ہیں، لیکن جب چہرہ دیکھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ بہت اسمارٹ لگ رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کہیں گے یہ آپ کو لگ رہا ہے اچھا، دوسرے سے پوچھئے وہ بتائے گا۔ دوسرا جب دیکھتا ہے کیا کہتا ہے؟ ہاں بہت اچھے لگ رہے ہو، اور بعد میں کہتا ہے اب پتہ ہے یہ پوچھ رہے تھے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جب چہرہ دیکھیے آئینے میں، آپ کو لگ رہا ہے آپ اچھے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی، اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ آپ نے ہمیں بہت خوبصورت بنایا ہے۔ اور ہر ایک انسان کالے سے کالا، بد سے بد صورت جب بھی اپنا چہرہ دیکھتا ہے تو یہ کہتا ہے الحمدللہ آج اچھے لگ رہے ہیں، آج ہم نے فلاں صابن استعمال کیا تھا اور آج فلاں کریم لگائی ہے، اور نائی کے پاس گئے تھے اس نے فیشیل کر دیا ہے، آج چہرہ اچھا لگ رہا ہے۔ کہیں گے چہرہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر۔ جب اللہ کا شکر ادا کرو گے دنیا والے دیکھیں گے تو یہ کہیں گے آج ماشاءاللہ آپ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں۔ کیا کہیں گے؟ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ بہت خوبصورت آپ نے ہمیں بنایا ہے، فحسن خلقی، ایسے ہی ہمارے اخلاق اچھے کر دیجئے۔ آئینہ، کسی نے اپنے انداز میں کہا آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، آئینہ پھیلا رہا ہے خود فریبی کا مرض، ہر کسی سے کہہ رہا ہے آپ سا کوئی نہیں، لیکن جب ہم چہرہ دیکھیں تو کیا کہیں؟ اللہم انت حسنت خلقی، اے اللہ آپ نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، ہمارے اخلاق اچھے کر دیجئے۔ اور اخلاق جب انسان کے اچھے ہو جائیں گے دنیا والے کیا کہتے ہیں؟ میاں بہو ایسی چاہیے اخلاق جس کے اچھے ہوں، داماد ایسا چاہیے جس کے اخلاق اچھے ہوں، چہرہ بھلے نہ اچھا ہو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہی نکلا جس کے اخلاق اچھے ہیں وہی انسان سب سے خوبصورت ہے۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ ابن عامر سے جو نصیحت کی تھی وہ یہی کی تھی، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک وابکی علی خطیئتک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور تمہارا گھر دعا کرو، تمہارا گھر تمہیں کشادگی دے دے، گھر میں وقت بتایا کرو۔ باہر کھڑے رہو گے تو کیا ہوگا؟ اچانک حملہ ہوا اور پولیس والے آ گئے اور اٹھا کے لے گئے، کہیں گے یہ بندہ تو بڑا نیک تھا، 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، کہیں گے یہ کھڑا ایسی جگہ پر تھا جہاں پر جرم ہوا تھا اور ہمیں شک ہے، یقین نہیں ہے۔ لیکن پوچھئے دنیا والوں سے یہ آدمی اچھا ہے، میاں اس کے رشتے کے لالے پڑ جاتے ہیں، لالے رشتے نہیں آتے، ہوگا نمازی۔ کہیں گے یہ مرڈر کے کیس میں اندر گیا تھا، کہیں گے وہ خود چیخ کر کہہ رہا ارے میں نے نہیں کیا تھا، میں وہاں پر کھڑا ہوا تھا، کہیں گے آپ کھڑے ہو نہ کھڑے ہو ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ سرکار دو عالم فخر کائنات محمد عربی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک چھوٹا سا جملہ ہم سے چھوٹ گیا تھا، ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تھا، املک علیک لسانک ولیسعک بیتک، ہم گھر میں نہیں رکے تھے، ہم باہر چلے گئے تھے دوستوں اور یاروں کے پاس، اور جب خطا ہو جائے کہیں گے کیا مطلب؟ کہیں گے زبان سے اگر غلط نکل جائے یا پھر ہم گھر کے باہر کھڑے ہو جائیں اور افسوس ہو جائے ہماری اماں کو تکلیف ہو گئی ہے، محلے والوں کو تکلیف ہو گئی ہے، کہیں گے وابکی علی خطیئتک، یہ غلطی ہے، یہ جرم ہے، رو۔ اور جب انسان روتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے، کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو رونے کو قبول نہ کرے۔ لوگوں نے بات کہی روتی ہوئی عورت پر اور ہنستے ہوئے مرد پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ بیویاں سے شوہروں سے پوچھئے ہلکی ہلکی بات پر بیوی رونے لگی، اب میاں جی ایسے ہیں، ہاں وہ غلطی تمہاری نہیں ہے، وہ ساس کی غلطی تھی تمہاری، میری ماں کی غلطی تھی اور میری بہن کی غلطی تھی، کہیں گے یہ اس کا ایک پہلا حملہ ہے، آپ کو کیا پتہ؟
یہی دنیا والوں نے یہ بات، اچھا دنیا والے قبول کرے نہ کرے، اللہ ایک ایسی ذات ہے وہ قبول کر رہا ہے، آپ روئیں سچے دل سے، ہم قبول کریں گے۔ وابکی علی خطیئتک، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیں گناہوں پر رونے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ بھی دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ جب ہم روئیں تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سنتیں پڑھ لیجیے۔